ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں مرحوم، مرحومہ، مغفور، مغفورہ. قرآن سے پوچھتے ہیں انسان مغفور کہاں پہ بنے گا؟ برزخ جا کے بنے گا یا اس دنیا میں مغفور بننا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، توجہ سنیے گا. اچھا، ہم عموماً یہ جملے دیکھیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، مرحوم اور مغفور کا جملہ. اچھا، مرحوم کی پہلے میں ڈیفینیشن کرتا ہوں تاکہ یہ بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے آسان ہو جائے. مرحوم اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت ہو. اب آپ مجھے بتائیں کیا اللہ کی رحمت برزخ میں ہوگی؟ یہاں نہیں ہے. توجہ سنیے گا، مرحوم کا جملہ ہم نے محدود کیا ہوا ہے، ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے وہاں کے لیے. مرحوم ہم اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور مغفور اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے بخش دیا ہو. بخشش کہاں کروانی ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے. برزخ تو عمل کی جگہ نہیں ہے، اب میں اپنی بخشش کرواؤں کہاں پہ؟ سوال یہ بنتا ہے. اچھا، میں اگر کہوں کہ بھائی برزخ جا کے بخشش ہوگی، وہیں پہ سب سلسلہ وہیں بنے گا، تو سوال یہ بنتا ہے اگر آخرت میں، محشر میں، برزخ میں، اسی عالم میں سب کچھ ہونا تھا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی دنیا میں انبیاء بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی مجھے یہاں پہ قرآن جیسا آئین دینے کی؟ کیا ضرورت تھی اس دنیا میں پھر مولا علی جیسا امام دینے کی؟ یہاں نہیں بھیجتا خدا، نہ انبیاء کو بھیجتا، نہ ائمہ کو بھیجتا. ہمیں کہتا جیسی زندگی گزارنی ہے گزارو، موج کرو، مستی کرو، جیسی گزارنی ہے گزارو. قبر کے بعد جب آؤ گے تو وہاں پہ مولا علی ہے، وہاں پہ رسول اللہ ہیں. اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ مغفرت ہے کیا چیز؟ میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 133، 133. آپ جا کے گھر پڑھیے گا، میں صرف اس کو تھوڑا سا مفہوم پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 133ویں آیت سے 132ویں پہلے سنیں پھر 133ویں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. 132ویں آیت، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحمت ہو. اس پہ غور کریں، اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحمت ہو. اطاعت کرو، کہاں اطاعت ہوگی؟ برزخ میں یا دنیا میں؟ یہاں ہوگی. تو جب یہاں ہوگی تو پھر تم پہ رحمت بھی ہوگی، اور جب تم پہ رحمت خدا ہوگی تو تم مرحوم بن جاؤ گے. مرحوم بننا یہاں ہے. توجہ سنیے گا. ہاں، میں پھر آخر میں ایک چیز بتاؤں گا کہ برزخ میں صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے تیاری پہلے ہی کر کے جاؤ. برزخ میں ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو باب رحمت کہتے ہیں. بس باب رحمت ایک ہی اللہ تعالیٰ، کیونکہ کریم ہے نا خدا. اتنی زندگی ہمیں دے دی، اتنی بار چانس دیا، قبرستان میں دفنا کے آئے پھر چانس دے دیا جا، یہ نئی زندگی ہے. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. حتیٰ کہ نہج البلاغہ میں یہ مغفرت کیا چیز ہے میں بہت آسان الفاظ میں ڈیفائن کروں گا، توجہ سنیے گا ایک مثال کے ذریعے. مغفور جس کو بخش دیا ہو. مغفرت اللہ کی جانب سے ایک خاص لطف ہے، عنایت ہے اللہ کی جانب سے، عنایت، اسے مغفرت کہتے ہیں. اچھا توجہ سنیں، اب یہ مغفرت جس پر ہو اسے مغفور کہتے ہیں، اور مغفرت کرنے والے کو غفور کہتے ہیں. اللہ غفور ہے، انسان مغفور ہے، اور جو کام اللہ کرے گا اسے مغفرت کہتے ہیں. لیکن توجہ سنیں، میں سورہ مبارکہ آل عمران کی اب آگے والی آیت پڑھ رہا ہوں، 133ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلی آیت میں کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحمت ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. وَصَارِعُوا، سرعت عربی زبان کا جملہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سرعت، سرعت کہتے ہیں جلدی، فوراً، کوئکلی یہ کام کرنا ہے، فوراً کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے، جلدی کرنا ہے. ایسی جلدی کو عربی زبان میں کہتے ہیں سرعت. اردو میں بھی سرعت کا جملہ یہ استعمال ہوتا ہے. اردو میں سرعت کرو، جلدی کرو. وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی جانب. اب سوال یہ بنتا ہے، یہ قرآن مردوں سے خطاب کر رہا ہے یا زندوں سے خطاب کر رہا ہے؟ کس سے خطاب کر رہا ہے؟
جو ابھی اس دنیا میں ہیں، یعنی مجھ سے اور آپ سے قرآن خطاب کر رہا ہے، ابھی جو اس دنیا میں ہیں، غنیمت جانو ابھی تم یہاں ہو، قرآن تم سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی جانب۔ اب توجہ سنیں، یہ جو سرعت ہے نا، سرعت، اس سرعت کو اصطلاح قرآن میں، روایات میں توبہ کہتے ہیں، اور مغفرت اللہ ہے۔ اب توجہ سنیں، دو عمل ہیں، ایک عمل انسان کرے گا تو اللہ کی جانب سے ہوگا، توبہ انسان کرے گا، مغفرت اللہ کرے گا۔ توبہ کا معنی میں بیان کروں جوانوں کے لیے، توبہ عربی میں کہتے ہیں پلٹنے کو، لغت میں، ڈکشنری میں توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پلٹنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ صرف ابھی یہ توبہ کا معنی سنیں، توبہ یعنی پلٹنا۔ اچھا، ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، نوبہ۔ نوبہ کہتے ہیں، نوبہ بھی پلٹنے کو کہتے ہیں، لیکن توبہ اور نوبہ میں فرق ہے۔ توبہ کہتے ہیں ایک بار پلٹنا، نوبہ بار بار پلٹنا۔ نوبہ یعنی ابھی آ گیا میں، پھر چلا گیا، پھر آ گیا، پھر چلا گیا، اس کو کہتے ہیں نوبہ۔ شہد کی مکھی کو بھی عربی زبان میں نوب کہتے ہیں، نوب۔ کیوں کہتے ہیں نوب؟ کیونکہ وہ چھتے کی جانب پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر آتی ہے، اس پروسیس کی وجہ سے اسے نوب کہتے ہیں۔ لیکن توبہ یعنی مہاجر، ہجرت کرنے والا، ایسا راہ خدا پہ آیا کہ اب راہ خدا سے ہٹ کے راہ شیطان پہ کبھی نہیں گیا، اس کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں توبہ۔ ورنہ ابھی میں اپنی بات کروں، میں تو روزانہ نوبہ کرتا ہوں، آ گیا پھر چلا گیا، آ گیا پھر چلا گیا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے توبہ۔ ہم دعا میں مانگتے ہیں نا روزانہ نماز پنجگانہ میں، پروردگار ہمیں توبہ نصوحہ، کیا ہے؟ یعنی ایسی توبہ کہ ہم ایک ہی بار پلٹیں۔ اور توجہ سنیں، ایک بار راہ خدا پہ پلٹنے کے عمل کو، اسی لہجے کو، اس عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ اور جس وقت، جس لہجہ، جس گھڑی، جس سیکنڈ، جس لمحہ انسان راہ شیطان چھوڑ کر راہ خدا پہ آ جائے، اسی لہجے کو قرآن شب قدر کہتا ہے۔ یہ ہے شب قدر، پلٹنے کو، اللہ کے راہ پہ آنے کو شب قدر کہا گیا ہے۔ اب وہ شب قدر اور ہیں جو قرآن کی نزول کے حوالے سے ہیں، وہ تو مثلا ہمارے لیے ایک بونس ہے، بونس عمل کے لیے بونس ہے، اور شب قدر ملی۔ لیکن ایک شب قدر ایسی آتی ہے انسان کے لیے، وہ لہجہ ہوتا ہے، مثلا کہ ابھی آپ بیٹھے ہیں، ممکن ہے یہی لہجہ ہو پلٹنے کا، اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب عاشور ہر کی شب قدر تھی۔ میں ایک مثال کے ذریعے مغفرت سمجھاؤں گا اور زحمت تمام۔ مغفرت کیا ہے؟ توبہ تو ہو گئی انسان کی جانب سے، یعنی میں کروں گا عمل توبہ کا، میں آؤں گا اللہ کی راہ پہ، خدا نے شرط یہ رکھ دی ہے پہلے تم آؤ، پھر میرا لطف ہوگا، میرا کرم ہوگا۔ توبہ عمل انسان، مغفرت عمل خدا۔ فرض کریں ہم نے یہاں سے اپنی گاڑی لی اور ہم موٹر وے پہ چڑھے، میں موٹر وے پہ چڑھا، کراچی سے ہم نے جانا تھا حیدرآباد۔ توجہ سنیے گا، مثال سمجھ آ گئی تو مطلب آسان ہو جائے گا۔ موٹر وے وہ ٹریک ہے جو ہمیں منزل تک پہنچائے گا۔ منزل کیا ہے ہماری؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے حیدرآباد جانا، منزل اب ذہن میں رکھیں حیدرآباد۔ اب ہم چلے اور اس ٹریک کے اوپر، موٹر وے کے ٹریک کے اوپر چلے، لیکن جیسے ہی میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، چل رہے تھے، راستے میں ہمیں کچھ کھیت نظر آئے، کچھ باغات نظر آئے، کچھ سبزے نظر آئے، یہ دل نشین چیزیں دل کو لبھائیں۔ میں نے گاڑی اتار دی موٹر وے سے اتاری اور میں نیچے اتر گیا۔ میرا میزبان بیٹھا تھا، میزبان ہے وہ، میں مہمان ہوں اور وہ حیدرآباد میں میرا میزبان ہے، اس سے مجھے ملنے جانا ہے میزبان سے۔ اس میزبان نے میرے لیے وقت مقرر کیا تھا کہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ، بس کہاں 2 گھنٹے تھے، اب 1 گھنٹہ بچا ہے۔ اب گاڑی تو میں ٹریک پہ لے آیا، لیکن اب تقاضا یہ ہے، وقت پر پہنچنے کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں 60 70 80 کی اسپیڈ سے نہیں، 120 کی 140 کی اسپیڈ سے چلوں گا تو مقررہ وقت پر میزبان تک پہنچ جاؤں گا، میزبان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، لیکن ایک مسئلہ اور ہے، میں اس ٹریک پہ سفر کروں کیسے؟ اس پہ گڑھے بھی ہیں، روڈ بھی خراب ہے، کہ وہ میزبان کے ہاتھ میں اس سڑک کا سارا معاملہ ہے، چاہے تو اس کو سگنل فری بھی کر سکتا ہے،
چاہے تو اس میں گڑھے بھروا بھی سکتا ہے، یہ وہ میزبان کے ہاتھ میں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اب آپ توجہ سنیں، یہ ساری مثال تھی، خصوصاً جوانان توجہ سنیں، یہ ساری مثال تھی اب مطلب کی جانب آئیں۔ وہ جو میں یہاں سے نکلا حیدرآباد کے لیے، وہ حیدرآباد نہیں، وہ میری منزل میرا رب ہے، خدا ہے۔ اور یہ جو میں گاڑی کے اندر چلنا شروع کیا، یہ میرا وجودی سفر ہے، یہ میرے وجود کا، انسان کا سفر ہے۔ اور وہ جو میں موٹر وے پہ چڑھا، وہ صراط مستقیم ہے۔ وہ جو دنیا کی رنگینیاں، وہ باغات دیکھ کے موٹر وے سے اتر گیا، وہ راہ خدا سے ہٹ کے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گیا۔ وہ جو مقررہ وقت تھا، وہ میری لائف ہے، وہ میری زندگی ہے۔ وہ جو 2 گھنٹے تھے، وہ میری لائف ہے۔ یعنی کہ میرے پاس 80 سال تھے، 40 میں نے گزار دیے دنیا کی رنگینیوں میں۔ اب 40 کے بعد مجھے یاد آیا میری تو منزل کچھ اور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مجھے یاد آیا، اب میں کیا کروں؟ پریشان نہیں ہونا ہے، خدا بڑا لطیف ہے، خدا بڑا کریم ہے۔ خدا نے کہا وَسَارِعُوا، جلدی کرو۔ اب بھی سوچ رہے ہو، گزار دی لائف، جوانی کہاں گزاری؟ پروردگارا کہاں گزاری، یہ سب کو پتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا گزار دی، ابھی بھی پریشان نہیں ہو، رب بڑا کریم ہے، وہ بہانے سے چاہتا ہے کہ تم مغفور بن جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا وَسَارِعُوا، جلدی کرو، ابھی بھی آ جاؤ۔ وہ جو میں کھیت کھلیان سے واپس موٹر وے پہ آیا، واپس آیا، اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ پلٹنا توبہ ہے۔ اب میں اس صراط مستقیم، یعنی وہ موٹر وے پہ میں چل پڑا۔ اب اسپیڈ بڑھانی ہے۔ وہ اسپیڈ کس چیز کی ہے؟ وہ اسپیڈ عمل کی ہے، وہ اسپیڈ عمل کی ہے۔ عمل کی اسپیڈ بڑھاؤ۔ 40 گزار دیے، اب 40 بچیں، 30 بچیں، نہیں معلوم کتنا ٹائم بچا ہے، اب اسپیڈ بڑھاؤ۔ بس عزیزان محترم، پروردگارہ میں اسپیڈ عمل کی کیسے بڑھاؤں؟ شاہراہ خراب ہے، صراط مستقیم پہ گڑے ہیں، صراط مستقیم پہ سگنل فری نہیں ہے۔ وہ شاہراہ خراب ہونے سے مراد کیا ہے؟ شاہراہ پہ عدو بیٹھا ہے، دشمن بیٹھا ہے، ابلیس بیٹھا ہے، شیطان بیٹھا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں بھڑکاؤں گا، اب اس شاہراہ پہ آؤ۔ خدا کہہ رہا ہے تم آؤ تو صحیح، تم صراط مستقیم پہ، پھر میں ایسا لطف کروں گا کہ سگنل فری اسے کر دوں گا، اسپیڈ بریکر ہٹا دوں گا، پوری سگنل فری شاہراہ ہو جائے گی۔ اور اس سگنل فری کرنے کے لیے میں تمہیں کبھی ماہ رجب دے دوں گا، ماہ شعبان دے دوں گا، ماہ رمضان دے دوں گا، عید کا دن جو بندگی کا دن ہے عید الفطر دے دوں گا، عید الاضحیٰ دے دوں گا۔ اور آؤ، اگر تم نے پلٹنا ہے تو میں تمہیں حسین پہ رونے کے لیے موقع دے دوں گا، فرش عزا دے دوں گا کہ آؤ آ کر پلٹ جاؤ، حر بن جاؤ۔ اور جب میں پلٹوں گا، یہ جو میں پلٹا تھا یہ توبہ تھی، اور وہ جو شاہراہ کے اوپر لطف ہوا کہ ساری سگنل فری ہو گئی اور اسپیڈ بریکر ہٹ گئے، اس سارے عمل کو مغفرت کہتے ہیں۔